جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ قرآن پڑھیں، تراویح میں شریک ہوں، نماز پڑھیں، پوری نمازیں پابندی سے پڑھیں، با جماعت پڑھیں، اور جو خواتین ہوں وہ گھروں پر وقت پر پڑھیں، اور ہو سکتا ہو تو وہ بھی تراویح میں، قیام اللیل میں مسجد جا کر جماعت میں شریک ہوں۔ قرآن سننے سے ان کو انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب اس میں وہ قرآن سنیں گے کثرت سے تو باذن اللہ ان کو شفا ہوگی، ان کو آرام ہوگا، چاہے ان کو جو مرض ہو، جنات ہو، جادو ہو، نظر ہو یا حسد ہو، انشاءاللہ ان کو اس سے شفا ہوگی۔ وہ ثواب کی نیت سے شریک ہوں، مسجد جائیں خواتین و حضرات، اور اللہ کے لیے عبادت کریں۔ اس سے ہوگا ان کو فائدہ یہ کہ انہوں نے تو ثواب چاہا تھا، لیکن اللہ ان کو ثواب کے علاوہ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان دن میں روزے اور رات میں قیام کر رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ نہ پڑھنے والے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی اور سعادت کی بات ہے، یہ بڑا ہی فضیل مہینہ ہے، اس میں اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کم وقت میں زیادہ ثواب، حسنات، اجر و ثواب نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک ایک رات میں انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے رہنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب وہ عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ سب روزہ رہتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو جب سے رمضان شروع ہوا ہے، ابھی تو چند دن ہوئے ہیں الحمدللہ روزے شروع ہو کر جب سے شروع ہوا چند دنوں سے، 2-3 دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ لوگ جیسے ہی امام وتر پڑھانے کے لیے ٹھہرتے ہیں، لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں، پڑھنے والے امام کے ساتھ شریک رہتے ہیں اور کئی لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ان کو کچھ مصروفیت ہوتی ہوگی، وقت نہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، کچھ کام ہوگا، یا وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بعد میں پڑھیں گے، یا یہ سوچتے ہوں گے کہ بعد میں اور رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ نیتیں اچھی ہیں، لیکن سنت کی پیروی زیادہ بہتر ہے، سنت کی پیروی میں اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت کی پیروی کی وجہ سے مسلمان دین سے بہت زیادہ جڑا رہتا ہے، پختہ رہتا ہے اس کا دین، اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، مسلسل ملتا رہتا ہے۔ سنت کی پیروی بڑی اہمیت کی بات ہے، سنت کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور سنت کی پیروی اس بارے میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام ترمذی، ابو داود، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، جو امام کے ساتھ، امام کے نماز ختم کرنے تک نماز میں شریک رہتا ہے، اسے ساری رات قیام کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو تمام رات نمازیں پڑھتے رہنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔
اور اس کی شرط کیا ہے؟ یہ شرط ہے کہ ضروری ہے کہ امام کے ختم کرنے تک وہ نماز نہ چھوڑے، مسجد سے باہر نہ جائے، امام کے ساتھ نماز مکمل پڑھ کر ہی وہ پھر مسجد سے جائے، یا جہاں بھی نماز پڑھائی جا رہی ہو مسجد زیادہ افضل ہوتی ہے۔ مسجد بنا ہی اسی مقصد سے جاتی ہے کہ وہاں نماز ادا کی جائے، اللہ کی عبادت ہو، وہ عبادت گاہ ہے۔ اب لوگ کہیں کیمپس لگا کر یا نہ جانے کہاں کہاں کوئی ہالس میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، خیر اسے افضل مسجد ہے۔ اور بعض صورتوں میں بحالت مجبوری یا کوئی نہ کوئی بہرحال الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں سب کی، تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد نماز یعنی تراویح وغیرہ قیام اللیل مسجد میں ہو۔ اور جب وہاں پر پڑھے کوئی امام کے ساتھ شریک ہوں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے اور سنت یہ ہے ان کے لیے کہ وہ تب تک مسجد سے نہ جائیں، تب تک نماز سے فارغ نہ ہوں جب تک کہ امام فارغ نہ ہو، جب تک امام اپنی نماز پوری نہ کر لیں، یعنی وہ مکمل تراویح بھی پڑھا چکے، اس کے بعد پھر انہوں نے وتر بھی پڑھائی، تو کیا ہوگا؟ اس سے ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، ساری رات عبادت کرتے رہنے، نماز پڑھتے رہنے کا اجر ملے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں 2-4 دن سے دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ کتنے لوگ وتر کے وقت چلے جاتے ہیں، پورا گھنٹہ بھر وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک رہتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، مگر عین وتر کے وقت کیونکہ ابھی تو امام موجود ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں وہ، اور لوگ چلے جاتے ہیں، تو ان کو وہ ثواب تو مل رہا ہے کہ نماز میں وہ شریک تھے، جماعت کا الحمدللہ ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پوری انہوں نے تراویح پڑھی، اس کا اجر تو ان کو ملے گا۔ لیکن وہ عین وقت پر جو چلے جاتے ہیں، ابھی امام نے ابھی نماز مکمل نہیں کی، مکمل کب ہو رہی ہے؟ جب تک وہ تراویح پڑھا کے نہ فارغ ہو جائیں، جب تک وہ فارغ نہ ہو جائیں تب تک مصلی کو نہیں جانا چاہیے، نماز پڑھ کر ہی جانا چاہیے۔ جب اسے لگے کہ اب امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی ہے تو وہ الحمدللہ فارغ ہو جائے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن وتر چھوڑ کر وہ چلا جائے اور امام نماز پڑھا رہے ہیں، وتر پڑھا رہے ہیں وہ، تو اس کو گویا کہ اپنے آپ کو اس رات بھر کی عبادت سے محروم کر رہا ہے۔ پھر وہ جا کر کتنے پڑھے یا نہ پڑھے اور ساری رات کیوں نہ پڑھتا رہے، کیا اس کو اتنا اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ وہ اکیلا تنہا پڑھا ہوگا، انفرادی طور پر نماز اپنی پڑھ لے گا، ساری رات کیوں نہ ہو، اس کو تب بھی اتنا اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو امام کے ساتھ شریک رہنے میں نماز میں ملتا ہے۔ تو سنت کی پیروی ہے، اس لیے اس کا ثواب اجر و ثواب زیادہ ہے، سنت کی پیروی اس لیے اس میں اجر و ثواب اس کو زیادہ ہے، زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے، رات بھر نماز پڑھنے کا اجر اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے لیے، اس کے حق میں، اس کے نام اعمال میں۔ تو ایسی خطا نہ کریں جو یہ چاہتے ہوں کہ گھر جا کر یا بعد میں لیٹ نائٹ کو وہ فجر سے پہلے وہ کچھ نمازیں اور پڑھ کر وتر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویسے حضرات بالکل، چاہے وہ حضرات و خواتین کوئی ہوں، لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، وہ بہرحال امام کے ساتھ ہی نماز مکمل کر کر ہی لوٹیں، اور پھر گھر جا کر جتنی رکعتیں چاہیں وہ پڑھیں۔ وتر ایک ہی بار، ایک رات میں ایک ہی وتر ہوتی ہے، 2 وتریں ایک رات میں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو امام کے ساتھ اس نے وتر پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ کفایت کرتی ہے، اور باقی پھر کتنی رکعتیں وہ پڑھے اس کے بعد اس کے لیے کوئی وتر نہیں ہوگی، نہیں پڑھنا چاہیے، مگر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کو دگنا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کیا؟ ایک تو اس نے مکمل تراویح وتر کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھی، اس کا ایک ثواب، پھر رات بھر عبادت کرتے رہنے کا ثواب، نمازیں پڑھتے رہنے کا ثواب، پھر اس کا اپنا پڑھنا وہ الگ اضافہ، ثواب میں اضافہ ہی اضافہ ہے۔ اگر کوئی انسان امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھ کر تراویح اور وتر پڑھ کر جا کر سو جاتا ہے، قیام اللیل اور وتر پڑھ کر جا کر سو جاتا ہے، کچھ نہیں پڑھتا، پھر اٹھ کر فجر پڑھتا ہے، تو الحمدللہ تب بھی اس کے لیے الحمدللہ مکمل رات نمازیں پڑھتے رہنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوا۔ جو امام کے ساتھ قیام کرے
یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائیں تو اس کو مکمل رات قیام کا اجر لکھا جاتا ہے. اور پھر اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے. کتنے فائدے تو بہت ہیں لیکن بہت بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے کیا کیا گناہ ہوں گے معاف ہو جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام اللیل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بخاری و مسلم کی روایت ہے. کتنا اجر و ثواب ہے اس کو. اتنا ساری رات ایک تو عبادت کا ثواب، پھر اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جانے کا ایک الحمدللہ بڑا کرم اللہ کا، یعنی اتنا بڑا رحم و کرم کہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. عام دنوں میں اس کو گڑ گڑانا پڑے گا اس معافی کے لیے، اللہ کی معافی طلب کرنے، مغفرت چاہنے کے لیے اس کو بہت گڑ گڑانا پڑے گا. لیکن اس ماہ فضیل میں، اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں وہ آسانی سے اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے اللہ سے. سبحان اللہ. کم عبادت ثواب زیادہ، کم توبہ سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. تو ایسے موقع کو نہ چھوڑے، عبادتیں کریں، کثرت سے کریں. اور وہ جو حضرات جو مبتلا ہیں امراض میں، نفسیاتی امراض میں یا روحانی امراض میں یا جسمانی امراض میں، وہ بالخصوص نماز پڑھیں. سارے مسلمان مومنوں کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص ان کو پڑھنا چاہیے. ان کو پڑھنے سے، نماز میں شریک رہنے سے الحمدللہ ان کو شفا ہو جاتی ہے. کبھی تو ایسے شفا دے دیتا اللہ تعالیٰ کہ عمر بھر پھر وہ بیماری لگتی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، عمر بھر کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں شریک ہونا چاہیے. کسی کو دردوں میں کمی ہو جاتی ہے، دل کو چین سکون حاصل ہوتا ہے، نفسیاتی امراض ختم ہو جاتے ہیں، جسمانی درد، نہ جانے کیا کیا امراض ہوتے ہیں لوگوں کے، کینسرز ختم ہو جاتے ہیں. لوگ نماز میں شریک ہو کے تو دیکھو، آپ پڑھیے، عبادت کیجئے. کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کریں. جو بیمار ہوں ان سے کہہ رہا ہوں، جو بیمار ہوں اگر وہ کثرت سے عبادت کریں اس مہینے میں تو بجائے راقی کے پاس جانے کے وہ عبادت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے. ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ضرور بضرور شفا ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ اللہ بڑا کرم فرمانے والا ہے، سب پہ کرم فرماتا ہے اس مہینے میں، تو وہ مریض پہ کیوں نہیں کرم فرمائے گا؟ اس کو بھی شفا ہوتی ہے الحمدللہ. بارہا دیکھا گیا ہے کتنے مریض اس مہینے میں عبادت کر کے شفا یاب ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو گئے ہیں الحمدللہ. ان کو کہیں بھٹکنا نہیں پڑا، کہیں جا کر ان کو علاج کروانا نہیں پڑا، ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. تو ویسے لوگ بھی عبادت کریں. اور جن کے نیکیاں کم ہو وہ تو بالخصوص کریں. ہمارے نیکیاں کم ہیں، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے نیکیاں کم ہیں تو آپ بھی کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیکیاں زیادہ ہیں تو پھر آپ خطا میں ہیں، بڑی غلط فہمی میں ہیں. کیونکہ وہ دن آئے گا جب حسرت ہوگی. انسان کے نیکیاں کتنے ہی ہوں گے، بہت ترسے گا، تڑپے گا، حسرت ہوگی اس کو، ندامت ہوگی اس کو، تمنا ہوگی اس کو، پچھتائے گا وہ. نیکیاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا اس دن. وہ اپنی فکر میں رہے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، نیکیوں کی کمی محسوس ہوگی اس کو. تو اس دن کا خیال کر کے آج عبادت کر لے انسان، پوری زندگی میں عبادت کرے. اور خاص کر یہ رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ کثرت سے دل توڑ کے عبادت کرے. جتنا ہو سکتا کثرت سے عبادت کرے مسلمان، اس کو اجر ملنے والا ہے، اس کا بھلا ہونے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ایک بہرحال یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو عین وقت پر امام صاحب نماز پڑھاتے رہتے ہیں، وطر کے لیے ٹھہرتے ہیں، لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں یا کوئی بیٹھے رہتے ہیں. بیٹھنا بھی تو خیر بیٹھے یا چلے جائیں، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا ان کو سوچنا چاہیے، تھوڑا ان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ سنت کی پیروی زیادہ اہم ہے، آپ کی عبادتوں سے، آپ کی سوچ سمجھ سے زیادہ اہم ہے سنت کی پیروی کرنا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس پہ عمل رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا. وہ بھی یہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے. زیادہ رکعتوں کی دھن میں یا زیادہ بہت تیز رفتار میں پڑھنے کی اسپیڈ، وہ اس کی حاجت نہیں ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے بہت کمی فائدہ ہوتا ہے. وہ آداب نہیں ہے قرآن پڑھنے کے، تیز رفتار، بس بھاگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس بھگا رہے ہیں تلاوت کو، قرات کو. قرآن ختم کرنا ہے بس ایک ہی دھن، کیا کرنا ہے اس میں؟ ارے اسے دل کی اصلاح نہیں ہوتی، انسان کے دل کو سرور نہیں حاصل ہوتا ہے، اس کے نفس کو سکون نہیں ملتا ہے.
اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے. وہ بھگا بھگا کے جو پڑھاتے ہیں, بھگا بھگا کے نمازیں پڑھاؤ, قرآن ختم کرو, بس اس کے بعد ختم, ان کا ہو گیا, ان کا ہو گیا, ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ وقت برباد کر رہے ہیں. وہ سکون سے جا کے ایسی جگہ پڑھو جہاں پر آرام ملتا ہے, جہاں پر سننے میں سرور ملتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے, اجر و ثواب کا اضافہ ہوتا ہے. ایسا نہیں الٹا مت کر دو سنت کو. جو سنت ہے, صحیح سنت ہے, اس کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے. ہم سب کو سنت کی پیروی کرنا چاہیے. ہمارے دین کی بقا ہے, ہمارے ایمان و اعتقاد کی, ہمارے اسلام کی بقا ہے. وہ سنت نہیں ہے, صرف نام کی بات نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کیسے اجر و ثواب پا سکتے ہیں؟ کتنے ہیں, ہم کتنے ہی ختم کر لیں, ہم اجر و ثواب ملے گا کیسے ہمیں؟ اجر مل رہا ہے تو سنت کے مطابق جو ہو اس میں بہت زیادہ کامیابی ہے, بہت زیادہ دین دنیا آخرت کی ترقی ہے, اور اجر و ثواب ہے. اس میں گناہ بہت زیادہ معاف ہوتے ہیں, اللہ کا قرب بہت زیادہ عطا ہوتا ہے, بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے, اور اس کے درجات نیکیاں بلند ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ہونے والا ہے. وہ محسوس کرے گا زندگی میں, وہ خوشیاں محسوس کرے گا. وہ اس کو لگے گا کہ مجھے کچھ ثواب ملا ہے الحمدللہ, اس کو لگے گا کہ میری دعائیں قبول ہوئی الحمدللہ. اس کو یہ لگے گا کہ مسلمانوں کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے, کسی نہ کسی نے میرے لیے دعا کی, نہ جانے کس نے میرے لیے دعا کی. سبحان اللہ. کیونکہ دعائیں ہوتی ہیں عین وقت پہ, وتر کے وقت اس وتر میں دعا بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر امام نہ بھی پڑھے دعا تو کوئی بات نہیں, سنت ہے, کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں, لیکن پڑھنا چاہیے. ایسے موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا مختصر کیوں نہ ہو مگر پڑھنا چاہیے الحمدللہ. نہ جانے چھوٹی سی معمولی سی دعا, تھوڑے چند الفاظ کی دعا, نہ جانے کتنے سینکڑوں مسلمانوں کے کام آ جائے. سبحان اللہ. وہ وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے بندے مومن بندے ہیں, وہ لگے ہیں خدمت میں. وہ لگے ہیں کس کی خدمت میں؟ اسلام کی خدمت میں, کتاب و سنت کی خدمت میں, مسلمانوں کی خدمت لگے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ دین و اسلام عقیدہ توحید سے جڑے ہوئے ہیں لوگ, دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں, وہ اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں. وہ الحمدللہ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ ان کی معاملے سے دعا سے نہ جانے کتنے سینکڑوں زندگیاں بن سکتی ہیں جو پہلے سے برباد ہو چکی ہیں. کتنے لوگ گمراہ ہوں گے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہ ہدایت پہ آ سکتے ہیں, شفا یاب ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ بے بس ہوں گے, کتنے لوگ غربا, فقراء, محتاج, مساکین ہوں گے, اللہ ان کو غنی کر سکتا ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے. معمولی دعا نہیں ہے وہ, لیکن یہ بیچارہ ہوتا ہے کہ عین اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے سارا 1 گھنٹہ ٹھہر کے برداشت کرتا ہے, عین وقت پہ اٹھ کر چلا جاتا ہے, اور رات کی نماز سے بھی محروم ہو رہا ہے. اتنا بڑا ساری رات اجر و ثواب ملنے والے, وہ اجر و ثواب سے بھی محروم ہو رہا ہے. ساری رات نماز پڑھنے کا جو اجر اس کو مل رہا ہے اس سے خود کو محروم کر رہا ہے وہ, اور وہ دعا سے بھی محروم ہو جا رہا ہے. ارے دعا میں شریک ہو, وتر میں شریک رہو, دعا بھی ملے گی آپ کو, اور پوری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. معمولی بات ہے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جہاں تک ہو سکتا دوسروں کو اچھی باتیں پہنچائیں. جو خامیاں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں, اس پہ خاموش نہ رہ کرے, بولیں پیار محبت سے, اخلاق سے, نرمی سے, ضرور بولا کریں. آپ بولیں گے تو ضرور باذن اللہ تعالی وہ آپ کا بولنا ضرور کام آئے گا, اس سے آپ کو ثواب ملے گا, اور وہ انسان سننے والا اس کو یاد رہ جائے گا, یا وہ اسی وقت اپنے آپ کو سدھارے گا, صحیح عمل کرے گا, یا نہیں تو اس کو یاد رہ جائے گا. ایک نہ ایک دن وہ آپ کا کہنا اس کے کام ضرور آئے گا. اللہ آپ کے معاملے سے کلمات, معاملے سے الفاظ کی وجہ سے ایک نہ ایک دن باذن اللہ تعالی انشاءاللہ اس کو ہدایت دے گا, اس کو ہدایت عطا فرمائے گا, اس کو سنت پہ لے کر آئے گا. مگر ذریعہ ہے, ذریعہ اختیار کرنا واجب ہے. آپ بولیں گے, خطا دیکھیں گے آپ, میں کہہ رہا ہوں, میں مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں اس لیے میں بیٹھ گیا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, میں مر جاؤں گا کل کے دن, لیکن میری بات رہ جائے گی انشاءاللہ. میں بری ذمہ رہوں گا اللہ کے پاس, اور میرا اللہ سے ایسا ماننا ہے, ایسی امید آس ہے کہ اللہ کبھی کسی کا وقت, کسی کے نیکیاں ضائع نہیں کرتا. بولو, اخلاص سے بولو, پیار محبت سے بولو. کہیں خطا ہو رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کے ان کو اچھی بات سمجھاؤ, محبت سے لے کر بیٹھو ان کو, ان کے ساتھ بیٹھو. یقین مانو وہ انسان پتھر دل بھی ہوگا تو آپ موم کی طرح بن کر آپ کی بات سنے گا. نہیں کرے گا عمل کوئی بات نہیں, لیکن جب اس کے دل میں وہ بات آتی رہے گی, کسی نے مجھ سے کچھ کہا تھا, بات ایسی نہیں ایسی ہے, وہ دل میں آتی رہے گی بات, وہ چھوٹی سی بات ہی انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی.
اللہ اس چھوٹی بات پہ، اللہ اس چھوٹی سی بات کو ہدایت کا ذریعہ بنانے پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کون سنے گا کون نہیں سنے گا، یا آپ یہ ایسی بڑی غفلت نہ کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے خطائیں ہو رہی ہیں، آپ بس اپنی عبادت میں اللہ اللہ کر لیں، اپنی نیکیاں دیکھ لیے، اس کے بعد بس سب جھانکا وہاں۔ تو ایسا بھی نہ کریں نا، ایسا خود غرض نہ ہو آپ۔ کسی کو خطا ہے، کسی کو معلومات نہیں ہوں گے، آپ سے اس کو سمجھاؤ۔ کوئی جانتا ہوگا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، کوئی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، وہ اتنا تو سمجھے گا۔ 5 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتا وہ، اتنا 1 گھنٹہ ٹھہر سکتا ہے وہ، لیکن کیا 10 منٹ نہیں نکال سکتا وہ انسان؟ وہ سوچے گا کچھ نہیں ہوگا 10 منٹ میں انشاءاللہ نماز مکمل پڑھ کر ہی جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی تھوڑے لمحے میں اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ آپ کی زبان سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، امام کی دعاؤں سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے، بڑی عبادتیں ہیں۔ اچھائی کا حکم کرنا، اچھائی کی بات کہنا، اچھی بات سمجھانا، سارے ثواب کی باتیں۔ برائی سے روکنا ثواب ہے۔ کوئی اچھی بات پہ عمل کرے گا تو اس کا بھلا ہے، برائی سے رک جائے گا تو وہ کسی نقصان سے بچ جاتا ہے، اس کا ہی فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ لفظ میں تو کہہ رہا ہوں الحمدللہ، آپ بھی کہا کریں جہاں غلطیاں دکھتے ہیں، لیکن پیار محبت سے، جھگڑا بحث حجتیں نہیں، پیار محبت سے، اچھے اخلاق سے، سچے دل سے، بہت صحیح تہ دل سے، یعنی اخلاص سے کہیں، ضرور انشاءاللہ آپ کا کہنا رنگ لائے گا اور آپ کا کہنا کامیاب ہوگا، اور ضرور انشاءاللہ جس سے آپ کہتے ہوں گے اللہ اس کو انشاءاللہ ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ کہہ کر دیکھیے، خاموش نہ بیٹھیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم خود بھی کہتے ہیں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے، اور جو بھی انسان کہے گا اس کا بھی بھلا ہوگا اور وہ سننے والے کا بھی بھلا ہوگا۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہم کہنے پر قادر ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نے ہمیں یہ قوت، یہ صلاحیت اور یہ اختیار عطا کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اس کو استعمال کیجئے۔ اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں ضائع نہ کیجئے۔ آپ کہہ کر دیکھیے، ماشاءاللہ کتنے لوگ آپ کے چند الفاظ کی وجہ سے سنت پر آئیں گے، کتنے لوگ سدھر جائیں گے، کتنے لوگ ماشاءاللہ دیندار ہو جائیں گے، کتنے لوگ یہ جو محروم ہو رہے ہیں اپنی سوچ کی وجہ سے، وہ محرومی سے بچ جائیں گے، ان کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے تو ان کو بھی ملے؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ ان سب کا بھلا کرے۔ سب کو اجر کی ضرورت ہے، سب کو حسنات نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا بھلا کرے، اللہ ہم سب کا بھلا کرے، اللہ ہماری قبروں کو منور کر دے، اور آخرت میں بلند درجات ہمیں عطا فرمائے، فردوس اعلیٰ کا ہمیں مکین بنائے، اور جو کچھ ہماری دین دنیا میں حاجتیں ہوتی ہیں اسے پورا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، کیا تکالیف پہ ہیں یا ان کی کیا حاجتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اس بارے میں۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، انسان کے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسلمان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن یہ ایک بار ایک مہینہ پا کر انسان اپنی بہت سی کمی کو پر کر سکتا ہے۔ احادیث میں اس کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، صحابہ کرام یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے، اس لیے ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے۔ نفسیاتی امراض سے شفا ہو جاتی ہے، روحانی امراض سے شفا ہو جاتی ہے، جسمانی امراض سے شفا ہو جاتی ہے اس نماز کی برکت سے۔ اس میں شریک ہو کر وہ نماز پڑھی جائے، پریکٹیکل لائف اس میں شریک ہو کر نماز پڑھے مریض، اور دیکھے کتنا اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ممکن ہے اس کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے صحت عطا فرما دی جائے، سبحان اللہ۔ یہ سب ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے بارہا، محض جذبے کی باتیں نہیں ہیں۔ پھر اس میں آخر عشرے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، شب قدر بھی آتی ہے، تو وہ بھی نہ چھوڑیں۔
اس کے لیے پورا آخری عشرہ کثرت سے عبادت میں رہیں، پوری رات چاہے کوئی رات ہو ناغہ نہ کریں، امام کے ساتھ شریک ہوں یا گھر پر پڑھیں خواتین، اور حضرات و خواتین مسجد جا کر تراویح پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، امام کے ساتھ امام کے ختم کرنے تک پڑھیں، جب امام فارغ ہو جائے نماز سے تب فارغ ہوں۔ اکثر اس میں دیکھا جاتا ہے، اب بھی چند دنوں سے جب سے نماز شروع ہوئی ہے، الحمدللہ رمضان شروع ہوا ہے، تب سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے ہی وطر کا وقت آتا ہے، وطر پڑھنے کے لیے امام ٹھہرتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں، کئی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، مسجد سے چھٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ پڑھ سکتے ہوں تو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ممکن ہے ان کو وقت نہ ہو، ممکن ہے کچھ کام آن پڑا ہو یا ان کو کچھ کام رہتا ہو، اس وقت کوئی بات ہوگی، بلا وجہ تو کوئی نہیں جاتے، اور یقیناً وہ جا کر رات میں پڑھتے ہوں گے، کوئی چھوڑتا نہیں، الحمدللہ ان کو اتنا شعور ہے، رات میں ضرور پڑھتے ہیں، وہ وطر پڑھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اور رکعتیں پڑھیں اور نماز پڑھ کر وطر پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مزید ثواب کے لیے، مزید اجر و ثواب کے لیے وطر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ مزید رات میں اور نمازیں پڑھ کر اور رکعتیں پڑھ کر وطر پڑھیں۔ ان کو حرص ہونا بھی چاہیے، ثواب کے اضافے کے لیے وہ ویسا سوچتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ سارا ثواب، بہترین اجر و ثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب سنت میں ہے، سنت کی پیروی میں ہے۔ نوٹ کیجئے اس پوائنٹ کو کہ جو لوگ وطر پڑھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور امام وطر کے لیے ٹھہرتے ہیں، وطر پڑھاتے ہیں، وہ پوری نماز تو پڑھ رہے ہیں، پوری تراویح پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ، لیکن عین وطر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور امام پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس جماعت میں شریک ہونے کا تو الحمدللہ ان کو مکمل اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن وہ ایک معنوں میں پوری رات نماز پڑھنے کے اجر سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وطر نہیں پڑھ رہے امام کے ساتھ۔ امام کے ساتھ وطر پڑھنے والے کو وہ اجر ملے گا جو ساری رات نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة۔ من قام مع الامام حتى ينصرف، جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے یہاں تک کہ امام کی نماز مکمل ہو تب تک پڑھتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ کتب له قیام لیلہ، اللہ اکبر، ساری رات عبادت کرنے کا، ساری رات نماز پڑھتے رہنے کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے اس کے لیے، اور وہ اس بات کو نہ سمجھ کر یہ چاہتا ہے کہ گھر جا کر اور پڑھے اور اس کے بعد وطر پڑھے تاکہ اس کو اجر ملے، وہ محروم ہو جا رہا ہے ایک معنوں میں۔ وہ ممکن ہے جا کر پڑھے بھی نہ پڑھے، ممکن ہے سو جائے یا مصروف ہو جائے یا بھول جائے، وہ نماز رہ جائے، یا پھر اس کو صرف وطر ہی پڑھنا پڑ جائے، وہ اس کا سوچنا ہے۔ لیکن دین کیا کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھنا شرط ہے مکمل، جب تک امام کی نماز مکمل نہ ہو جائے اور وہ پڑھتا رہے تو اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کہاں اس کی نماز وہ تنہا پڑھتا ہے اور کہاں باجماعت وہ نماز میں شریک رہتا ہے، اس کا اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا تنہا پڑھنے میں کتنا اجر کم ہوتا ہے۔ اور پھر سنت کی پیروی دیکھیے، کہاں پر ہے سنت کی پیروی؟ سنت کی پیروی ہو رہی امام کے ساتھ پڑھنے میں، تراویح بھی پڑھے امام کے ساتھ اور وطر بھی پڑھے امام کے ساتھ، پھر بے شک جا کر گھر سو جائے، پھر فجر کے لیے اٹھ کر فجر پڑھ لے، تب بھی اس کو الحمدللہ مکمل ساری رات نماز پڑھنے کا اجر اس کو لکھا جائے گا، وہ اجر و ثواب اس کو عطا ہوگا، حالانکہ اس نے کچھ پڑھا نہیں، اس نے نماز پڑھی نہیں رات میں، بس وہ جو امام کے ساتھ اس نے تراویح پڑھی اور وطر پڑھی، اس کے
عوض میں اس کو کیا ہو رہا ہے؟ ساری رات عبادت کا ثواب اس کو مل رہا ہے. اور وہ جا کر جب تنہا پڑھ کر ساری رات پڑھ کر بھی اتنا ثواب نہیں پا سکتا جو امام کے ساتھ پڑھنے میں اس کو مل رہا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے. جو ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، رات میں تراویح تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل پڑھتا ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے. تراویح پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، قیام اللیل پڑھنے سے اس کے جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک بات ہوئی، ایک گناہ معاف ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر امام کے ساتھ وہ پڑھتا ہے مکمل، امام کے مکمل کرنے تک وہ پڑھتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. لوگ یہ بڑی خطا کرتے ہیں، ایسے وقت میں عین وقت پر مسجد سے چلے جاتے ہیں، جبکہ تھوڑا بالکل خفیف سی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. پڑھ کے جائیں، اس کے بعد وہ پھر گھر میں جتنا چاہیں، جہاں چاہیں، جتنی رکعتیں اور چاہتے ہیں تو پڑھیں، بے شک پڑھیں، ان کو اس کا ثواب ملے گا. ھذا واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.